پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے رفح پر بھرپور حملے کا اعلان۔ عید الفطر کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کا فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مسجد الحرام میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ مسجد اقصی میں پابندی کے باوجود 60,000 سے زائد فلسطینیوں نے نماز عید ادا کی۔ غزہ میں فلسطینیوں کا کھلے آسمان تلے شہید مساجد کے ڈھیر پر نماز عید کی ادائیگی۔ عید پر بھی اسرائیلی بمباری جاری رہی۔ یوسف رضا گیلانی اور سید آل احمد خان سینٹ کے بلا مقابلہ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین منتخب۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے عید کی نماز لاہور میں ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم صفدر کا PIA کی عام پرواز سے سفر عام مسافروں کے لیے وبال جان بن گیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر سرکاری وفد کا 2 گھنٹے تک انتظار۔ PIA کی پرواز کی واپسی اسلام آباد کی بجائے لاہور لینڈنگ۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما کے تحت لاڑکانہ کے مقامی ہال میں افطار ڈنر۔ پیما غزہ میں خوراک ادویہ پہنچانے کی کوششیں کر رہی ہے، ڈاکٹر عبدالرشید وہاب۔ میمن کا خطاب۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج عید کے تیسرے روز کی خصوصی رپورٹ۔ نرسنگ کونسل میں کریک ڈاؤن، محکمہ صحت میں خواتین کے ساتھ ہراسگی کے واقعات اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے بارے میں صوبائی کابینہ کا فیصلہ و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل میں بہت تاخیر کے بعد کونسل میں خلاف قانون ملازمین کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے۔ وفاقی وزارت صحت نے خلاف قانون متنازع ترین رجسٹرار فوزیہ مشتاق کو برطرف کر دیا ہے۔ دیگر خلاف قانون ملازمین میں جمشید خٹک، آصف خٹک جو 4-4-5-5 ذاتی نجی نرسنگ اسکولز کے مالکان بھی بتائے جاتے ہیں، اب انہیں ہٹانے کے ساتھ ساتھ یاسمین آزاد میل نرس پولی کلینک کے ڈیپوٹیشن منسوخی کے حکم پر بھی عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی کیا عجب ہے کہ ہٹائی جانے والی کونسل مافیا کے علاوہ کونسل سندھ کے متنازع ترین رکن اعجاز کلیری جو پابندی کے باوجود 173 نجی نرسنگ اسکولوں کے غیر قانونی چائنا پروگرام میں، جس میں ذرائع کے مطابق مذکورہ اسکولوں کی غیر قانونی رجسٹریشن میں 20 سے 25 لاکھ روپے فی اسکول سے رشوت کے عوض انہیں الحاق دیا گیا ہے۔ اعجاز کلیری اس غیر قانونی کھلواڑ کا کلیدی کردار ہونے کے باوجود تاحال قانون کے شکنجے سے دور نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وفاقی وزارت صحت کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ کونسل کی از سر نو تشکیل ہونے جا رہی ہے، جس میں صوبے کے متنازع ارکان کی رکنیت از خود تحلیل ہو جائے گی۔ گو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے چیف سیکورٹی آفیسر ڈاکٹر رستم جمع پر خاتون ہراسگی کے سنگین واقعے کی تحقیقات تاحال معطل بتائی جاتی ہے، تو دوسری جانب PDF کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کی خاتون ہراسگی پر صوبائی محتسب کے فیصلے کے خلاف گورنر ہاؤس میں جمع کرائی گئی اپیل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ اگر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کے پاس ان کے دعوے کے مطابق گورنر ہاؤس میں جمع کرائی گئی اپیل کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے تو LDN کو واٹس اپ کر دیں، انہیں اپنے آبائی ضلع نوشہر و فیروز سے کسی اور ذریعے کی وساطت سے
NDN کو اپروچ کرنے کے بجائے ان کی کسی بھی وضاحت یا تردید کو منوان پیش کرنا ہمارا پیشہ وارانہ فرض اور ان کا بنیادی حق ہے، جسے کسی صورت میں بھی نظر انداز کرنا قومی خیانت کے مترادف ہے، اور NDN پر پیش کی جانے والی خبریں کسی کے بارے میں بھی پرسنل نہیں بلکہ پروفیشنل انداز میں پیش کی جاتی ہیں، جیسا کہ انٹر بورڈ کراچی کے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی میمن نے گورنر ہاؤس کو گمراہ کن اطلاع دے کر فاضل عدالت سے خاتون ہراسگی کی سزا کے بارے میں اپنے حق میں فیصلہ حاصل کر لیا تھا، جس کے لیے اب گورنر ہاؤس نے حقائق سامنے آنے پر ان کے خلاف نظر ثانی کی کارروائی کرتے ہوئے FIA سائبر کرائم سے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کی سزا کے بعد سابق سیکریٹری سیٹ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے ان کی ترقی کی فائل بغیر ترقی کے واپس کر دی تھی، لیکن جب ان کے تبادلے کا وقت آیا تو محکمہ صحت کے رئیس المنافقین ڈاکٹر سکندر علی میمن نے ترقی کی مذکورہ رد کی ہوئی فائل سابق سیکریٹری کاظم جتوئی کے پاؤں پکڑ کر کروا لی تھی، لیکن خواتین ہراسگی کا معاملہ قانونی اور اخلاقی طور پر ہی نہیں، حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی اس حوالے سے غیر مبہم اور واضح ہے، تو پھر خواتین ہراسگی جیسے مذموم فعل میں شریک وہ ملزم جو مجرم ثابت ہو چکے ہیں انہیں اور جو ملزم ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کا نہ ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ ڈاکٹر پیر غلام حسین ایڈیشنل DG جیسے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے خواتین ہراسگی کے الزامات کی زد میں ہے، لیکن متاثرہ خواتین ہراسگی کے قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے سامنے آنے سے الگ خوف زدہ بتائی جاتی ہیں، لہذا حکومت قانون کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے دوہرے معیار کو ختم کر کے ہراسگی کے قانون کے اوپر عمل درآمد کو مکمل طور پر یقینی بنائے، جبکہ سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں واضح کیا گیا ہے کہ جنرل کیڈر کی پوسٹ پر جنرل کیڈر کے افسران کی تقرری عمل میں لائی جائے، لیکن کیا کیا جائے کہ تاحال ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی آن لائن جو ادارے مذکورہ پروگرام کرانے کے لیے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور 6 ماہ اور 3 ماہ اور نہ جانے ہفتہ اور 6 ہفتہ بیرون ممالک میں رہتے ہوئے کسی بقائی یونیورسٹی کی فیس کے عوض MPH کی ڈگریاں لے کر جنرل کیڈر کی پوسٹوں کو آج جو لوگ انجوائے کرتے ہوئے محکمہ سے سندھ کی مثالی انتظامیہ کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہنگامی طور پر سب سے پہلے MPH کی ڈگریوں کی اسکروٹنی، پھر اسپیشلسٹ کیڈر کے ڈاکٹروں کو MPH کی ڈگری پر جنرل کیڈر میں ترقی دینا آج خود ترقی کے قانون کے ساتھ زنا بالجبری نہیں بلکہ زنا بالجزم ہے، لہذا ضروری ہے وزیر صحت سندھ فوری طور پر اپنے انتظامی اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی آڑ میں قانون سے کھلواڑ پر محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن، محکمہ صحت سندھ اور محکمہ قانون سندھ پر مشتمل اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بنا کر کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں نیا کیڈر قانون کے مطابق بنوائیں اور جنرل کیڈر کی تمام مقررہ نشستیں MPH والوں سے واپس لی جائیں۔ رپورٹ کے آخری حصے میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے نئے CEO کے شفاف طریقے سے تقرری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ موجودہ CEO ڈاکٹر احسن قوی کی نگرانی میں سابق بدنام زمانہ MLOز ڈاکٹر منتظر حیدر، ڈاکٹر شیراز سمیت جو ضلعی صحت افسران کے دفاتر کے کلرکس جس میں سینٹرل، ساؤتھ، ویسٹ، کیواڑی، ملیر، ایسٹ شامل ہے، اور یہ ماہانہ بھتہ جمع کرنے والا ٹولہ فوکل پرسن کے حوالے سے رشوت خوری کا جو بازار گرم کر کے قانون کے مطابق رجسٹریشن کے عمل کو روک کر اپنے قانون کے برعکس غیر رجسٹرڈ اداروں کی پشت پناہی کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسے نہ صرف روکا جائے بلکہ اس حوالے سے قانون میں ضروری ترامیم کی تجاویز بھی جلد LDN کی جانب سے پیش کی جائیں گی، جس میں ڈگری کے مطابق ڈاکٹروں و دیگر خدمات کی فیسوں کا تعین بھی از حد ضروری ہے، اور وزیر صحت ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے فوری طور پر کلینکس، میڈیکل سینٹرز
کو سیل اور ڈی سیل کرنے کی کم از کم 3 سالہ رپورٹ طلب کرنے کے علاوہ سرکاری اسپتالوں کی رجسٹریشن نہ کرنے کی وجہ بھی ڈاکٹر احسن قوی سے معلوم کی جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔